عبد الرشید بھائی سوال کرتے ہیں کہ قوالی سننا کیسا ہے؟ یاد رکھیں مروجہ قوالی ناجائز و حرام ہے، ڈھول تاشوں کے ساتھ جو قوالی ہو رہی ہے اس کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے۔ بعض لوگ مشائخ چشت کی طرف اس کی اضافت کر دیتے ہیں کہ چشتی حضرات ڈھول تاشوں کے ساتھ قوالی سننے کو جائز سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ بالکل تہمت ہے، الزام ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ چشتی حضرات ڈھول تاشوں کے ساتھ قوالی سنا کرتے تھے، بلکہ حضرت نظام الدین اولیاء نے فوائد الفؤاد میں واضح طور پر لکھا ہے کہ مزامیر یعنی ڈھول تاشے حرام ہیں، حرام ہیں، حرام ہیں۔ اب بعض کتابوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ فلاں حضرت نے قوالی سنی، فلاں حضرت قوالی سنا کرتے تھے، فلاں حضرت قوالی کیا کرتے تھے، تو یاد رکھیں کہ وہاں بھی جو قوالی ہوا کرتی تھی اس میں کئی سارے شرائط کا پایا جانا ضروری ہوا کرتا تھا، اگر کوئی شرط نہیں پائی جاتی تو وہ لوگ بھی قوالی ہرگز نہیں کرواتے۔ وہ شرطیں کیا تھیں؟ سب سے پہلی شرط تو یہ تھی کہ قوالی بغیر مزامیر کے ہو، یعنی ڈھول تاشے کے ساتھ میں قوالی نہیں ہونی چاہیے۔ دوسری شرط یہ تھی کہ پڑھنے والا شریعت مطہرہ کا پابند ہونا چاہیے، 5 وقتہ نمازی ہونا چاہیے، داڑھی والا ہونا چاہیے۔ تیسری شرط یہ تھی کہ سننے والے صاحب حال ہوا کرتے تھے۔ صاحب حال کا مطلب آپ یہ سمجھ لیں کہ 7 دن تک اگر انہیں بھوکا پیاسا رکھا جائے اور اس کے بعد میں ان سے کہا جائے کہ آپ قوالی سننا پسند کریں گے یا پھر آپ کھانا کھانا پسند کریں گے، وہ فوراً کہیں کہ مجھے قوالی سننا ہے۔ آج کل تو حالات ایسے ہیں کہ قوالی ہو رہی ہوتی ہے اور لوگوں کی نظر دیگ پر ہوا کرتی ہے، تو ہم لوگ نہ تو صاحب حال ہیں اور نہ ہی پڑھنے والا شریعت مطہرہ کا پابند ہوا کرتا ہے۔ چوتھی شرط یہ تھی کہ جو اشعار ہیں وہ اشعار شریعت مطہرہ کے مطابق ہونے چاہیے۔ آج کل اشعار کچھ اس طرح پڑھے جاتے ہیں جو شریعت کی واضح طور پر خلاف ورزی کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک بندہ شعر پڑھتا ہے، ہوس کا لفظ خدا تعالیٰ کے لیے استعمال کر دیتا ہے، جبکہ ہوس کا لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کرنا بالکل جائز نہیں ہے۔ ایک بندہ علی کا پہلا نمبر کہہ رہا ہے، جبکہ شریعت کا واضح طور پر حکم ہے کہ سب سے پہلا نمبر حضرت ابوبکر کا ہے، پھر حضرت عمر کا ہے، پھر حضرت عثمان کا ہے، پھر حضرت علی کا ہے۔ ایک بندہ کسی ولی کی شان بیان کر رہا تھا اور اس طرح بیان کرتا ہوا چلا گیا کہ اس نے گویا اس ولی کو صحابی سے بھی بڑا مقام دے دیا، تو یاد رکھیں اس طرح کی قوالیاں کرنا بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ اس میں مزامیر بھی موجود ہے، ان کے اشعار بھی شریعت کے مطابق نہیں ہیں، ہم سننے والے بھی صاحب حال نہیں ہیں، سنانے والے بھی شریعت مطہرہ کے پابند نہیں ہیں۔ اس طرح کی قوالیاں سننا بالکل ناجائز و حرام ہے، اس کے جواز کی کوئی صورت نہیں ہے۔